الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فجر کی نماز کے بعد ذکر کی مجلس ہے، اللہ کی یاد. آج بفضلہ تعالی بیانات بہت ہوتے ہیں اور وعظ بھی بہت ہوتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں، لیکن کوئی عملی چیز لے کر اٹھنا نہیں ہوتا. سنا انسنا کر دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ذکر کی مجلس ایسی ہے کہ دل کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور دل پر جو دنیا میں رہنے کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. آج 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے ہمارے ایسے گزرتے ہیں جو بالکل غفلت میں گزرتے ہیں، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کا نام نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی. وہ زندگی جس میں ذکر ہی نہ ہو، اللہ کی یاد ہی نہ ہو، بندگی ہی نہ ہو، وہ گندگی ہے، شرمندگی. اس لیے یہ چند منٹوں کے لیے ذکر کی محفل سجائی گئی اور اللہ کو یاد کرنے کا ایک موقع نکالا گیا کہ تھوڑی دیر ہم بھی اللہ اللہ کر لیں اور اللہ والوں میں شامل ہو جائیں. قرآن کریم نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، ذکر کثیر. منافقوں کا حال ذکر فرمایا، ذکر قلیل، کہ وہ کبھی کبھی بھول کر اللہ کو یاد کر لیتے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی وہ اللہ کو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یاد کرتا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں. ذکر کے موقع پر کوئی لمبی تقریر نہیں ہو، صرف متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اللہ کی یاد کرنا ہے. اس وقت ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک ذکر جس کو انگریزی میں ریممبرنس آف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی یاد. اللہ کی یاد آدمی کو اللہ تک پہنچاتی، آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتی، دل کو پاک کرتی، روح کو پاکیزگی بخشتی. اور دوسرا ہے مراقبہ. مراقبہ سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اور جب آدمی اللہ کے دھیان میں رہتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے. آج اس دنیا میں چاروں طرف گناہ 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 نظر آتے ہیں. اس کے بیچ میں خوش نصیب ہیں وہ جن کو مراقبہ اور ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے. مراقبہ کہتے ہیں اللہ کے دھیان میں بیٹھنا. جب آدمی اللہ کے دھیان میں بیٹھے گا تو غیر اللہ کا دھیان نکل جائے گا. غیر اللہ کے دھیان میں گناہ کا خطرہ ہے اور اللہ کے دھیان میں نیکیوں کا یقین ہے. شیطان جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. مراقبہ اللہ کی یاد دلاتا ہے میں کہاں، اور نتیجتاً وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. جب گناہوں سے بچے گا تو کیا کرے گا؟ نیکی کا کام کرے گا، بھلائیوں کا کام کرے گا. تو مراقبے کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمیوں کی گناہ سے حفاظت ہوتی اور نیکیوں کی توفیق ہوتی. اب یہ دونوں چیزیں چند لمحوں کے لیے ہم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر جہرن کریں گے، ذرا اونچی آواز سے کریں گے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے 2-4 منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے.
یعنی اللہ کے دھیان میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو ایک شعر کے ساتھ یہ ذکر شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ رہیں۔ یار لگے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے غلام، لا الہ الا اللہ، 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 لا
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج ایک ہی تسبیح کا ورد کرتے ہیں، ویسے تو ہماری چاروں تسبیح کا ورد ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں۔ مراقبہ میں نے بتایا اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام، دنیا سے کٹ کر ہٹ کر صرف اللہ کے دھیان میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر دیں، جسم میں نقل و حرکت بالکل نہیں ہونی چاہیے، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے اور دل کے حال پر غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل میں سما رہی، میرا دل اللہ 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 کر رہا، بس لگاتار یہی تصور جاری ہے، دل ذاکر بن جائے، دل اللہ 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 کرنے والا بنے۔ دل اللہ کرنے والا بنے گا تو گناہوں سے اللہ حفاظت کرے گا، اور اللہ کی یاد میں رہے گا تو اللہ نیکیوں کی توفیق دے گا۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، نیکی کرنا بھی ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ اب مراقبہ کریں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کا۔ خفتگی بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دل کو بیدار کرنا مراقبے کا کام، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا۔ دل کا اصلی کام تو یہ تھا کہ دل اللہ اللہ کرتا۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، یہ ہمارے مشائخ مراقبے میں پڑھا کرتے تھے۔ دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، دنیا سے کتنا بھی دل لگاؤ، ایک دن قبر میں جانا ہے، سونا نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ مٹی والی چادر پہ نہیں سو سکتے، لگاتار اور مٹی سے بھری ہوئی قبر میں سونا۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند، ایک دن بے اختیار ہو جاؤں گا، کٹے ہوئے درخت کی طرح گر جاؤں گا اور ختم
ہو جاؤں گا، نہ آنکھ پر، نہ زبان پر، نہ کان پر، نہ ہاتھ پر، نہ پیر پر اختیار۔ ایسی بے اختیاری کے عالم میں مجھے کیا کام آئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مراقبہ ختم ہو گیا۔ روزانہ اتنی دیر مراقبہ ضرور کر لیا کریں۔ بشائر نے لکھا کسی سے بیعت ہو یا نہ ہو لیکن مراقبہ ہر ایک کر سکتا ہے، یہ عام چیز ہے۔ دل کا دھیان تو ہر ایک کو رکھنا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ تیری یاد بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ لسان ذاکر، قلب شاکر، جسم تیرے احکام پر ناظر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اے اللہ ہر وقت تیرا دھیان، تیری یاد، تیرا ذکر نصیب فرما۔ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، گناہوں والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھ سے بھول کر اور تجھے بھول کر زندگی گزارنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مخلص بنا، اے اللہ مومن بنا، اے اللہ بااخلاق بنا، اے اللہ باحیا بنا، اے اللہ با ایمان بنا، اے اللہ ذاکر بنا، اے اللہ شاکر بنا، اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی محبت، سنتوں سے پیار، نماز کا عشق اور تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔